اس مہینے میں جہاں پر ڈیمانڈ بہت کم ہوتی ہے، میرا خیال ہے اس وقت 14,000 کی یا 15-16,000 کی ڈیمانڈ ہے، اور اس میں سے بھی 3300 کی کمی ہے، اور 12 گھنٹے تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ اس حکومت کے کارنامے ہیں۔ یہاں کسی بیرونی سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام عمران خان کے خلاف سازش کر کے اس کو گھر بھیجیں گے۔ جو آیا تو یہ کہتا رہا جی بہت زیادہ بجلی لگ گئی ہے، پاکستان کو بجلی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور آج یہ حقیقت ہے کہ نپرا کہہ رہا ہے کہ منسٹری کہہ رہی ہے کہ 5400 میگا واٹ کی شارٹ فال آ گئی ہے۔ یہ کیسے آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس مہینے پاکستان کے عوام کو 42 ارب روپیہ فالتو دینا پڑے گا۔ ہر یونٹ کے اندر 4.68 کا اضافہ ہے۔ ہر یونٹ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، استعمال کیا ہے پچھلے مہینے، آپ کو 4.68 فی یونٹ دینا پڑے گا۔ یہ 42 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کو یہ پیسہ ادا کرنا پڑے گا۔ ابھی ہمارے پاس کوئی حقائق نہیں ہے، جو ہمیں حقائق ملے ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جب حکومت آئے گی تو پوری اس معاملے کے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ آج حالت یہ ہے کہ 4 سال کے دعوے اور جھوٹ بولنے کے بعد، 6 وزیر بدلنے کے بعد، آج ملک کی حالت یہ ہے کہ نہ کوئی LNG ٹرمینل لگ سکا ہے، نہ 1 انچ پائپ لائن پاکستان میں بن سکی ہے، اور آج جتنے بھی جو سب سے سستی بجلی بنانے والے پلانٹ ہیں پاکستان میں وہ بند ہیں۔ جو ہمارے کامرس منسٹر ہیں ان کا پلانٹ بند ہے، جو ہمارے سابقہ خود پیٹرولیم کے مشیر رہ چکے ہیں ان کا پلانٹ بھی بند ہے، اور حالت یہ ہے کہ CNG بھی بند کر دیا گیا ہے۔ جو کیپٹیو پلانٹ ہیں جو بجلی سب سے بہتر بجلی بناتے ہیں وہ بھی گیس پر بند ہیں۔ کوئی گیس نہیں ہے۔ جب دنیا میں سستی ترین گیس بک رہی تھی، جو آج پاکستان کو سال میں 200 سے 300 کروڑ ڈالر کا فائدہ دیتی، کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ جو معاہدے ہو گئے وہ ان کے سامنے کینسل ہوئے، اور وہ شپ جو LNG کے جو پاکستان کو $20 ملین $25 ملین کے ملتے تھے، آج وہ بازار میں $70 ملین کے بک رہے ہیں۔ تو نہ LNG ہے، نہ پائپ لائن ہے، نہ ٹرمینل ہے، اور یہ وہ حکومت جس نے تیل لے کر پاور پلانٹ چلانے شروع کر دیے کہ LNG نہیں ہے، آج تیل بھی نہیں ہے۔ سب سے سستی ترین بجلی بنانے والے کوئلے کے پلانٹ، آج تینوں پلانٹس کے پاس کول کی بھی کمی ہے، کوئلہ بھی نہیں ہے۔ کوئی پیمنٹس پاور پلانٹس کو نہیں ہو رہی، اس لیے وہ اب مزید بجلی بنانے سے قاصر ہیں۔ اور یہ تمام جو معاملات ہیں، اس کا اثر ملک پر یہ ہے، پاکستان کے عوام پر یہ ہے کہ آج 2600 ارب روپے کا، یہ کتنے بندے، 26,000 کروڑ روپے، یہ آج حالت ہے، یہ پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے۔ 1000 ارب جو ہے وہ گیس کے اندر پاکستان کے عوام نے ادا کرنا ہے۔ یہ آج مارچ اور اپریل کی حالت ہے، آپ خود ہی سوچ لیں کہ جب جون جولائی میں کیا حالت ہوگی پاکستان کی۔ یہ بدنصیبی ہے اس ملک کی کہ ایسے حکمران رہے ہیں جنہوں نے 4 سال جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور آج جب وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ حقائق انشاءاللہ سب عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے
ہم نے کوئی بہانے نہیں بنانے، لیکن ان حقائق کا علم پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے کہ وہ ملک جو 2018 میں دنیا کی سستی ترین بجلی بنا رہا تھا، جس کے پاس سرپلس بجلی بنانے کے کارخانے موجود تھے، جو دنیا کی سستی ترین LNG لے رہا تھا، جس کے پاس سرپلس ٹرمینل کیپیسٹی تھی، 4 کمپنیاں ٹرمینل لگانا چاہتی تھی ملک کے اندر اپنے خرچے پر، حکومت کی گارنٹی کے بغیر، پائپ لائن کے 2 منصوبے چل رہے تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہم مارچ اپریل کے مہینے میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہر آدمی ہر یونٹ جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ 4 روپے 68 پیسے زیادہ ادا کریں گے، یعنی 300 یونٹ بجلی استعمال کرنے والا 1500 روپے فالتو دے گا، حکومت کی نالائکی کی وجہ سے۔ سعودی عرب جیسا ملک ڈیزل سے بجلی نہیں بناتا، پاکستان نے سینکڑوں ارب روپے کی بجلی ڈیزل سے بنائی ہے، اس لیے کہ آپ کوئی فیصلے نہ کر سکے، اس لیے کہ آپ نالائق تھے۔ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ تیل سے بجلی نہیں پاکستان میں بنائی جائے گی، یہ مہنگا ہے، یہ ملک کو نقصان دیتا ہے۔ کابینہ کا فیصلہ 2018 کا ختم کر دی گئی تھی، یہاں پر سستی ترین LNG نہیں لی گئی جو کووڈ میں اویلیبل تھی، اور تیل امپورٹ کرنا شروع کیا گیا۔ اس کا وجہ صرف اور صرف کرپشن ہے۔ تیل وہ معاملہ ہے جس میں پیسے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ تیل دنیا میں کہیں اور بکتا نہیں ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ سوائے وہ معاہدے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے کیے تھے، ان کے علاوہ کوئی LNG ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج ٹرمینل کیپیسٹی 1200 کی ٹرمینل کیپیسٹی میں سے 700 استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پاس LNG نہیں ہے، سستے ترین بجلی کے کارخانے بند ہیں۔ تو یہ ایک مسائل کا پہاڑ ہے جس کو انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون عبور کرے گی، لیکن حقیقت عوام کے سامنے رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ میں پھر ایک دفعہ کہہ دوں کہ آج ملک میں 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ آج مارچ اپریل کے مہینے میں، جون جولائی میں کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ وہ حکومت جو یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بہت زیادہ بجلی کے کارخانے لگ گئے ہیں، وہ آج مارچ میں بھی عوام کو بجلی دینے سے قاصر ہے۔ اس کو کہتے ہیں نالائکی، اس کو کہتے ہیں نااہلی، اسے کہتے ہیں بدنیتی، اسے کہتے ہیں کرپشن، اور یہ حقائق عوام کے سامنے آئیں گے۔ ہم نے بہانے نہیں بنانے، پاکستان مسلم لیگ نون مسائل حل کرتی ہے، بہانے نہیں بناتی۔ انشاءاللہ یہ مسائل بھی حل ہوں گے، لیکن جس حد تک بگاڑ آ چکا ہے، جس حد تک ملک میں خرابی آ چکی ہے، اس کا عوام کو علم ضرور ہونا چاہیے کہ یہ دعوے دار جو تھے کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ایک پیٹرولیم منسٹری میں، پاور منسٹری میں ایک منصوبہ نہیں لگ سکا۔ آج 4 سال ہو گئے، اور جو منصوبے لگے ہوئے تھے، جو بجلی بناتے تھے، سستی ترین بناتے تھے، ان کو اب چلانے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کے پاس 4 ایسے پاور پلانٹ ہیں جو LNG پر دنیا کی سستی ترین بجلی بناتے ہیں، وہ اس سال ڈیزل پر چلتے رہے اور دنیا کی مہنگی ترین بجلی بناتے رہے۔ یہ عمران خان کے کارنامے ہیں جس نے اس ملک کو دیوالیہ کر دیا۔ اس مہینے بھی پاکستان کے عوام 42 ارب روپیہ جیبوں سے دیں گے، عمران خان کی نالائکی اور کرپشن کا۔ میں اگر دو چیزیں کہہ دوں، میں 2 چیزیں صرف کہہ دوں۔ ایک کیا
میں صرف دو چیزیں کہہ دوں. سر نے بات تو ساری کر لی ہے معیشت کے بارے میں کہ آپ جانتے ہیں کہ روز بروز پاکستانی روپیہ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. 185 روپے کا بھی ہو گیا اب ڈالر. اور کل جو خبر آئی ہے کہ پاکستان کا جو ریزرو ہے, جو فورن کرنسی ریزروز ہے, زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں اسٹیٹ بینک کے, وہ کل پچھلے ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں 2.9 ارب ڈالر کم ہوئے ہیں. 2.9 ارب ڈالر یعنی کہ 2900 کروڑ ڈالر کم ہو گئے ایک ہفتے کے اندر. اور اس مہینے کے اندر 4.3 بلین ڈالر مارچ کے مہینے میں کم ہوئے. 4300 ارب ڈالر کم ہوئے ایک مہینے کے اندر مارچ کے مہینے میں. یہ obviously بڑے خطرے کی گھنٹی ہے کہ ایک طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو ایک پی ٹی آئی بات کرتی تھی کہ مسلم لیگ نون جب گئی تھی تو معیشت میں ایک مسئلہ ہم چھوڑ کے گئے تھے بقول پی ٹی آئی کے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ تھا. تو آج پی ٹی آئی نے 33% ڈالر بڑھا دیے, 27 ارب ڈالر کا قرض اور لے لیا, 17,000 ارب روپے کا قرض اور لے لیا, ہر پاکستانی کو غریب کر دیا. اور یہ سب کرنے کے بعد اگر ہم 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ 20 ارب ڈالر کا چھوڑ کے جائیں گے. تو وہیں کھڑا کر دیا انہوں نے لا کر, اور اس سے بلکہ قرض مقروض کر دیا پاکستانی قوم کو. تو ایک یہ بات تھی. دوسری یہ بات کر رہے ہیں کہ امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے پی ٹی آئی کے دور میں. یہ سامنے رانا مارکیٹ ہے, ادھر جا کے دیکھ لیں. اگر امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے تو وہ لوگ وہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور سچی بات یہ کہ جس طرح یہ لوگ گنتے ہیں وہ لوگوں کو بھی امپلائڈ گنتے ہیں. اگر آپ گھر میں آپ کے بھائی کے ساتھ یا اپنے خاوند کے ساتھ اگر تھوڑا سا ان کے کام میں مدد کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو اس کو بھی امپلائڈ گنتے ہیں. 21% پاکستانی اس وقت اس طرح کے امپلائڈ گنے جاتے ہیں کہ جو فری کے اندر اپنے بھائی کی یا باپ کی یا شوہر کی یا بیوی کی مدد کر رہا ہے. تو یہ امپلائمنٹ ڈیفینیشن جس طرح انہوں نے کری اس طرح کرا ہے. ورنہ انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں کہ جب سے خان صاحب کی حکومت آئی ہے 60 لاکھ لوگوں مزید بے روزگار ہو گئے. اور اگر کوئی یہ آدمی سمجھتا ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں آج روزگار بڑھ گیا ہے پہلے سے, تو میرے خیال سے وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہا ہے. دیٹس اٹ. میں اتنی اور بات کر دوں کہ ایک پی ٹی آئی جو بات کر رہا ہے کہ ان کا بمپر کراپس ہوئے, تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ پچھلے سال کاٹن کا کراپ جو تھا وہ 5.3 ملین بیل 53 لاکھ بیل ہوئی تھی, جو 1983 کے بعد سب سے کم ہے. اور اس سال جس کو یہ بمپر کراپ بول رہے ہیں وہ 70 لاکھ بیلیں ہوئی ہیں, جو ہمارا خراب سال تھا, ہمارا آخری سال تھا, اس میں 1 کروڑ 10 لاکھ سے زیادہ بیلیں ہوئی تھی. تو وہ 40% ہم سے زیادہ نیچے ہیں, لیکن اپنے آپ کو بمپر کراپ کہہ رہے ہیں. ویٹ ہم امپورٹ کر رہے ہیں, اگر بمپر کراپ ہو رہا ہے تو ہم گندم کیوں امپورٹ کر رہے ہیں؟ ہر سال ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. خان صاحب رشیا جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ 2 ملین ٹن چاہیے. تو یا آپ بمپر کراپ کی بات کر لیں یا امپورٹ کی بات کر لیں. میز کی کمی ہو گئی ہے, چاولوں کی کمی ہو گئی ہے, ہر کراپ کم ہو گیا ہے. اور کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ 1,40,000 ٹن پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے فرٹیلائزر کھاد کو اسمگل کروا دیا. 6 مہینے پہلے کمپنیاں کہہ رہی تھیں ہم کو ایکسپورٹ کرنے دو, خان صاحب نے منع کر دیا اور 1,40,000 ٹن اسمگل کروا دیا. لہٰذا ہم جا کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آج. اور اگر آج کھاد کی لائنیں لگی ہیں ہمارے کسان کی وجہ سے, کسان کو, تو کل ہم کو گندم کی لائنیں لگانی پڑیں گی. سر میں گزارش کر دوں جی, یہ جھوٹ بولنے کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے. گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں, کاٹن ہم امپورٹ کر رہے ہیں, یوریا ہم امپورٹ کر رہے ہیں, تو بمپر کراپ کہاں گئی؟ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ ہماری حکومت میں ان میں سے ایک چیز بھی امپورٹ نہیں ہوتی تھی. تو جھوٹ بولنے کے لیے بھی تھوڑی بہت عقل تو چاہیے ہوتی ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح پچھلی حکومت 3.5 سال یہ کہتی رہی کہ پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے یہ سارے حالات خراب ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا. خوشخبری ملے گی. میں نے آپ کو بتا دیا, ہم نے حقائق عوام کے سامنے ضرور رکھنے ہیں, ہم نے کام کرنا ہے. یہ 3.5 پونے 4 سال روتے ہی رہے, کام ایک پیسے کا نہیں کیا. تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے, آپ کو رزلٹ نظر آئیں گے, عوام کو ریلیف انشاءاللہ ملے گا. یہ لوکل باڈی الیکشنز ہوتے ہیں جہاں پر حکومت نے سینکڑوں ارب روپیہ جا کر لگایا ہے. آپ صرف یہ پتا کر لیں کہ جو صحت کارڈ تقسیم ہوئے ہیں جن سے عوام کو کچھ ملنا نہیں ہے, ایک
तहसील में 50-60 हज़ार कार्ड तकसीम हुआ है, वुज़रा गए हैं, वज़ीर आला गया है, वज़ीर आज़म गया है। ये चीजें ऐसे ही हैं। शायद साहब ये आप जब इलेक्शन होंगे आपको नजर आ जाएगा इस हुकूमत की हकीकत क्या है। शायद साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब ने जो लास्ट कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे जिसमें एक उन्होंने बजट तक जो है वो पेट्रोल की कीमतों को फ्रीज किया था, इसी तरह बिजली की कीमतों को फ्रीज किया था। तो आने वाली हुकूमत जो है, अगर आप तहरीक एतमाद के बाद कामयाब होकर आते हैं, तो क्या ये ऐलानात जो उन्होंने किए थे बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमत बरकरार रहने की, ये बरकरार रहेगी या कि आते ही महंगाई बम जो है वो गिरा दिया जाएगा वहाँ पर? देखिए, ये ऐलानात जो होते हैं, ये ऐलान करना बड़ा आसान होता है। 150 अरब रुपया आप अजाफी कर्जा लेकर ये काम कर रहे हैं। जिस आदमी को पता हो मेरी हुकूमत जा रही है वो यही काम करता है। इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। आज भी आप देख लें, पेट्रोल डीजल की मद में 60 से 70 अरब रुपया, 2.5 अरब रुपया योमिया हुकूमत कर्जा लेकर अदा कर रही है। कर्जा लेकर बिजली की मद में आप 42 अरब रुपया इस साल ये अवाम देंगे, ये हुकूमत कर्जा लेकर देगी। कर्जे जो होते हैं वो अवाम नहीं अदा करने होते हैं, महंगाई बढ़ती है। तो ये चीजें बातें करने से नहीं होती, झूठ बोलने से नहीं होती। फाइनेंस मिनिस्टर कहां पर है, आकर बात करे ना। क्या उसने इस काम के लिए बजट में प्रोविजन रखी हुई थी कि हुकूमत इतने पैसे देगी? अजाफी कर्जा है जिसकी किसी को फिक्र नहीं है। कितने 4600 अरब रुपया, 4600 अरब रुपया इस साल माली साल में डेफिसिट है। 4600 अरब रुपया। जब हमारी हुकूमत गई थी, पूरे पाकिस्तान की तारीख का जो कर्जा था वो 28,000 अरब था। यहाँ 4300 अरब एक साल में वो इजाफा हो गया। ये आज के हकाइक है। अच्छा, अब ऐसा बताइएगा, अभी रात को खिताब किया और उसमें उन्होंने मुतवासिर उसी खत का तस्करा किया। इसी जगह पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो कहा था कि इन कैमरा सेशन बुलाया जाए ताकि हकायक सामने आए। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया, अपोजिशन ने उसमें शिरकत नहीं की। एक तो इसकी वजह बताइएगा और दूसरा ये बताइएगा जो नैरेटिव इमरान खान ने इस वक्त दिया है, अमेरिका का जो यार है, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? किस तरह से इस बयानिए का अपोजिशन मुकाबला करेगी? क्योंकि उन्होंने आपको देखिए, ये मामला सारा सेटल हो गया। आपकी अकल ये तस्लीम करती है कि कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा हो और घर बुला के आपको बताए कि मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा हूं। अमेरिका के स्पोक्समैन ने कह दिया कि हम तो किसी के मामलात में इंटरफियर नहीं करते, हम साजिश नहीं करते। ये बात खत्म हो गई है। ये आखिरी बातें होती हैं जब और कुछ न रहे। इमरान खान आगे ये बताता अवाम को कि मैंने तुम्हें ये फायदा दिया है, मेरे साथ चलो। मैंने पाकिस्तान को ये तरक्की दी है, मेरे साथ चलो। पाकिस्तान के दुश्मनों को तो इससे बेहतर आदमी कोई नहीं है जो पाकिस्तान को ज़वाल पजीर कर रहा है। तो आज ये बातें जो हैं, ये आप इनकी माजी भी देख लें जो इमरान खान साहब फरमाते रहे अमेरिका के बारे में। तो हमारे जमाने में जब ट्रंप ने एक सिर्फ ट्वीट किया था 1 तारीख को, आपको याद होगा, 1 जनवरी 2018 को पाकिस्तान के बारे में, हमने उसी वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बनाई थी, उसको जवाब दिया था। यहां ये अमेरिका के सदर ने ट्वीट किया था। यहां पर हमारा सफीर, जो अभी तक हम ये भी बताने से कासिर हैं कि किस मुल्क का सफीर है, सरकारी तो पाकिस्तान नहीं बता सका कि कौन से सफीर ने, कौन से मुल्क ने हमारे में बात की है। ये हाल है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का। एक हुकूमत थी जो अमेरिका के सदर को बराह रास्त जवाब देती थी, एक हुकूमत है जो नाम मुल्क का लेने से कासिर है। पूरी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी नाम नहीं ले सकती कि कौन से मुल्क ने हमें धमकी दी। धमकी का कोई सबूत नहीं है और कहते हैं हम खुद मुख्तार हो गए। ये फर्क होता है। मुझे ये बताया जाए, 7 को आपको खत आया है, आपने 27 को जलसा किया, ये किधर थे आप? ये 3 हफ्ते क्यों नहीं पाकिस्तान के अवाम को बताया? कोई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दावत नहीं आई। एक पार्लिमानी कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई हुई है,
جس میں ہم کبھی نہیں جاتے کیونکہ ہمارا کوئی اعتماد اسپیکر پہ نہیں ہے. تو یہ قومی مسئلہ ہے. پارلیمنٹ میں ہم آئے, بتائے عوام کو کون سی اس کو تکلیف ہے, کس نے دھمکی دی, ہم اس کے ساتھ ہیں. پاکستان کو دھمکی وزیر اعظم عمران خان کے زمانے میں آئی, وزیر اعظم شہباز شریف کے زمانے میں آئی. پورا پاکستان متحد ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ابھی سیکورٹی ایجنسیز نے ایک رپورٹ دی ہے کہ وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی پابندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ایک سازش سامنے آئی ہے. دیکھیے اللہ نہ کرے قاتلانہ حملہ ہو, لیکن وزیر اعظم کے 2 دن رہ گئے, ان کو گھر پہ ہی رکھے تاکہ قاتلانہ حملہ نہ ہو سکے. یہ آخری ہفتے میں ہر چیز ہو رہی ہے. ہر چیز ہی آخری 3 دن میں امریکہ بھی سازش کر رہا ہے, قاتلانہ حملے بھی ہو رہے ہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ گیس بجلی کا کیا ہوگا, ملک کی ترقی کا کیا ہوگا. عوام کو دیں کم ہو جائے گا, کب تک ہوگا وہ ڈیڈ لائن دیں. خوشخبری آپ کو کام کر کے دیں گے. خوشخبریاں زبانی نہیں ہوتی. ہم نے 3.5 سال خوشخبریاں سنی ہے نا, کام ہوا ہے 1 پیسے کا زمین پر. اس لیے باتیں کرنے سے معاملات نہیں ہوتے. پاکستان مسلم لیگ نون نے معاملات حل کیے ہیں, انشاءاللہ پھر کرے گی. بجٹ کی تیاری کر لی آپ سب جواب دیں گے. بجٹ کی کریں گے کہ یہ فیصلہ اپوزیشن نے کرنا ہے کہ کتنا عرصہ حکومت رہے گی. ٹھیک ہے نا. تھینک یو جی. کیا چل آپ